ویکلی پوڈ کاسٹ سیریز چناروں کے سائے. ہسٹری میں کچھ مومنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف ایونٹس نہیں ہوتے بلکہ پبلک سینٹیمنٹ اور اسٹیٹ سوسائٹی ریلیشنز کے نئے چیپٹرز کی شروعات بن جاتے ہیں. 9 جون 2026 پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے لیے شاید ایک ایسا ہی ڈیفائننگ مومنٹ ثابت ہو سکتا ہے. اگر تم نے اپنا کام صبح 8 بجے کے بعد کام کیا یا دفتر کھلا رہا پھر کوئی امن کی ضمانت ہم نہیں دے سکتے. جہاں کام ہوگا یہ عوام کا سمندر وہاں جا کر ان کے ڈوزر ان کے گیٹ کے دروازے اکھاڑ کر باہر پھینک دیں گے. انشاءاللہ جانا تھا کہ نہیں تھا, بھاگنا تو نہیں تھا, پیچھے ہٹنا تو نہیں تھا, بامڑا دفتر پہ تالا لگانا تھا کہ نہیں تھا, ہاں ڈیم سائٹ میں جتنے باہر کے ملازم ہیں ان کو بھگانا تھا کہ نہیں تھا. اس پبلک موبلائزیشن کے سینٹر میں ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یعنی JAAC, ایک گراس روٹ لیول پلیٹ فارم جو پچھلے کئی برسوں میں ٹریڈرز, ٹرانسپورٹرز, لائرز, اسٹوڈنٹس اور سول سوسائٹی گروپس کو ایک مشترکہ ایجنڈا پر یونائٹ کرنے میں کامیاب رہا ہے. بہت کوشش کی گئی پچھلے 3 سال میں کہ ہر قسم کی آواز کو دبایا جا سکے. فسطائیت ہوئی, جانیں لی گئیں, ہزاروں لوگ جیل میں ڈالے گئے, 1.25 لاکھ کے قریب FIR کٹ گئی. جو وہاں کی پیپلز ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے موبلائز کیا لوگوں کو, اور یہ ان اے وے پیپلز موومنٹ ہے. لوگ اپنے بنیادی مسائل کے لیے نکلے ہیں. اسی طرح جو 12 سیٹیں ہیں ریزرو سیٹیں ہیں کشمیر کی اسمبلی میں جو پاکستان کے دوسرے علاقوں میں پھیلائی گئی ہے مہاجرین کے نام پہ, ٹھیک ہے نا, ان کو ختم کیا جائے. وہ صرف لیجسلیٹو اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کر سکے, اسمبلی کو وہ کنٹرول کر سکے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو. کہنے کو آزاد کشمیر ہے لیکن آزاد نہیں ہے, کسی طور طریقے سے بھی آزاد نہیں. یہ 70 کی 80 کی 90 کی دہائی نہیں ہے بھائی. ہم نہیں رکیں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. 31 مئی 2026 کو مظفر آباد میں فیڈرل گورنمنٹ ڈیلیگیشن اور JAAC لیڈرشپ کے درمیان تقریباً 9 گھنٹے تک بات چیت چلی, لیکن نیگوشیشنز کسی بھی کنکلوسیو بریک تھرو کے بغیر ختم ہوئی اور کمیٹی نے 9 جون سٹرائک کال کو مینٹین رکھنے کا فیصلہ کیا. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے درمیان دن بھر مذاکرات جاری رہے, جس دوران مہاجرین سیٹوں سمیت معاہدہ مظفرآباد کے حوالہ سے باوجود حکومتی باقاعدگیوں کے مفصل گفتگو ہوئی. اس ساری گفتگو کے دوران مختلف ایشوز پر تجاویز کا تبادلہ ہوا, جس کے بعد حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے نمائندگان نے 9 جون کی کال کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا, جس پر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 9 جون کی کال برقرار رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ وہ 9 جون کی کال کے حوالے سے تیاریوں کو تیز کریں. اینالسٹس کے مطابق اس موومنٹ کی سب سے بڑی اسٹرنگتھ نان پارٹی کریکٹر ہے. یہ کسی ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹی کی موومنٹ نہیں بلکہ سٹیزنز لیڈ موبلائزیشن ہے جو اکنامک گریوانسز کو پبلک رائٹ ڈسکورس میں کنورٹ کر رہی ہے. Every section of society you see exploitation of the worst order. So now the Joint Awami Action Committee has decided on the 9th of June there will be a major general strike, and all over POJK there will be marches that will finally converge on the capital city of Muzaffarabad. There are no elections in POJK. It's now a total dictatorship of the worst order in POJK. 20 hours a day, load shedding has become the new norm. There is vast unemployment now in POJK. 2023 اور 2024 کے پروٹیسٹس نے
रीजन में एक नई सिविक कॉन्शियसनेस को जन्म दिया। व्हीट सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स और फूड इन्फ्लेशन के इश्यूज ने पब्लिक फ्रस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन में तब्दील कर दिया। इसीलिए 9 जून को सिर्फ एक प्रोटेस्ट डे के तौर पर देखना काफी नहीं होगा। ये पब्लिक एक्सपेक्टेशंस और इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेस के दरमियान पड़ते हुए ट्रस्ट डेफिसिट का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की मूवमेंट का कोर डॉक्यूमेंट उसका 38 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड्स है। इस चार्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग, व्हीट सब्सिडी, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, यूथ एम्प्लॉयमेंट, टैक्सेशन रिलीफ और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड्स शामिल है। जब तक चार्टर ऑफ डिमांड पे अमल दरामद नहीं होता तो मेरा ये ख्याल है कि कोई दरमियानी रास्ता अब अवाम के पास या हुकूमत के पास नहीं बचता है। जहाँ तक माजरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे का मामला है, तो यहाँ पर इन माजरीन की 12 नशिस्तों की आड़ में इस अवान के अंदर ब्लैकमेलिंग होती है, आर्स ट्रेडिंग है, वो इन 12 नशिस्तों की बुनियाद पर होती है। जो मुंतखब आपकी हुकूमतें हैं उनको हमेशा इन 12 नशिस्तों को सामने रखकर गिराया जाता है और फिर यहाँ पे रहने वाले जो शहरी हैं जो यहाँ पर टैक्स अदा कर रहे हैं, तो उन लोगों के टैक्सेस जो है वो जाकर उन लोगों पर खर्च होते हैं कि जो ना यहाँ पर टैक्स अदा कर रहे हैं, ना बराह रास्त उनका आज़ाद जम्मू कश्मीर में किसी भी हवाले से कोई अमल दखल है। मूवमेंट का सबसे पावरफुल आर्गुमेंट रिसोर्स ओनरशिप और इकोनॉमिक जस्टिस के गिर्द घूमता है। ऑफिशियल एस्टिमेट्स के मुताबिक पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तकरीबन 14,867 मेगावाट हाइड्रो पावर पोटेंशियल आइडेंटिफाई किया जा चुका है। प्रोटेस्ट लीडरशिप का सवाल यह है कि जब रीजन नेशनल एनर्जी सिस्टम में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देता है तो लोकल कंज्यूमर्स को रिलेटिवली हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स क्यों फेस करना पड़ते हैं। हमारे से कोई भी टैक्स ले ही ना, अगर टैक्स लें भी तो जायज़ तरीके से जो माइनर किस्म का टैक्स होता है वो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादती ना करें कि अगर 5,000 रुपया बिल है और 5,000 के साथ 5,000 टैक्स आ जाता है या 10,000 टैक्स आ जाता है, नेवर। बल्कि मंगला डैम जब बना था, ये सदर यूब साहब प्रेसिडेंट थे, जब उन्होंने कहा था कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, तो बिजली हमें मीरपुर वालों को खुसूसी तौर पे फ्री मिलनी चाहिए, क्योंकि इधर से जितना भी रेवेन्यू है वो पाकिस्तान को फ़ायदे से भी ज़्यादा फ़ायदा है। बिजली के बिल्लात के अंदर ज़ालमाना जाबराना टैक्सेस हैं और फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग है, उसमें पिछले दिनों बेतहाशा इजाफा था। हमें बिला तातुल बिजली फराहम की जाए, टैक्सेस माफ़ किए जाएँ और ये लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। इकोनॉमिक प्रेशर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी तक महदूद नहीं, राइजिंग इन्फ्लेशन, फ्यूल प्राइसेस, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट और डेली यूज कमोडिटीज की कीमतों में इजाफे ने हाउस होल्ड बजट्स को बुरी तरह मुतासिर किया है। चीनी हो, आटा हो, बिजली हो, पानी हो, इवन के नमक हम एक्सपोर्ट करते थे आधी दुनिया को, आज नमक 70 रुपए किलो है। तो मेरे ख्याल से अब ये है कि इतनी ज़्यादा महंगाई और इतने ज़्यादा टैक्सेस लग चुके हैं कि इससे ज़्यादा सर्वाइवल मुश्किल नहीं है। मुख्तलिफ पार्टियों में इन्होंने हमें तकसीम किया हुआ था और तकसीम करके तो ये रूल कर रहे थे हमारे ऊपर। 2024 के प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली $83 मिलियन इक्विवेलेंट रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया था। व्हीट सब्सिडी और कुछ टैक्सेशन मेजर्स में भी एडजस्टमेंट्स की गई, लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का स्टांस है कि टेम्पररी रिलीफ पैकेजेस लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। कमेटी गवर्नेंस रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को इक्वली इंपॉर्टेंट समझती है। यही वजह है कि मूवमेंट इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस से निकलकर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी के ब्रॉडर डिबेट में दाखिल हो चुकी है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मूवमेंट की सबसे नोटवर्दी अचीवमेंट उसकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी और पब्लिक आउटरीच है। उसने लोकल इश्यूज को टेम्पररी इश्यूज के बजाय वाइड पब्लिक डिस्कोर्स में तब्दील कर दिया है। वहाँ पे जितने भी सियासतदान हैं
وہ سارے جو ہے ایک سائڈ پہ کھیلتے ہیں اور دوسری سائڈ عوام جو ہے یکمات بنی رہتی ہے. آج تک وہاں کی جو وارڈ لیول کا جو معاملہ ہے وہاں پہ بھی بنیادی سہولیات نہیں پہنچتی, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جب ان سے پروجیکٹ مانگے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. سیاستدان جتنے بھی ہیں وہ سارے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ میگا پروجیکٹ ہے, یہ پاکستان سے منظور ہوگا تو یہ یہاں پہ لگ سکتا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی نے تمام تر سیاسی جتنے بھی ہتھ کنڈے تھے یا جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں پروٹوکول تھے وہ سارا ختم کر دیا. 31 حلقے ہیں آزاد کشمیر کے اندر, ہر حلقے سے ایک کور ممبر ہے جو نمائندگی کرتا ہے آگے اپنے اپنے حلقے میں, اور وہ سب کی رائے جو ہے عوامی رائے جا کے ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں اور پھر اس پہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں. ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی عہدہ نہیں ہے. ڈیجیٹل میڈیا نے اس موبلائزیشن کو انپریسیڈنٹڈ مومنٹم دیا ہے. مظفر آباد, میرپور, کوٹلی, باغ اور نیلم کے سٹیزنز ایک انٹر کنیکٹڈ ڈیجیٹل کنورسیشن کا حصہ بن چکے ہیں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی 9 جون کی کال کے حوالے سے ریاست بھر میں جو اپنی رابطہ مہم کو جاری کیے ہوئے تھے انہوں نے تیز کیا ہے, اور حیران کن طور پر آپ دیکھیں کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے قائدین ہیں اب وہ جو عوام کو کہہ رہے ہیں عوام انہیں سچ مان رہی ہے اور عوام ان کے پیچھے لبیک کہہ رہی ہے. اور اگر ریاست بھر میں الیکشن 2026 کے حوالے سے سیاسی ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے قائدین ہیں, جو ایکٹیو جو ہی ہوتے ہیں تو عوام ان کے پیچھے دیوانہ وار جو ہے وہ چل پڑتی ہے. اور ابھی 9 جون کی جو کال ہے اس کے حوالے سے جو رابطہ مہم ہے وہ گزشتہ جو احتجاج گزرے ہیں اس سے کافی بہتر نظر آ رہی ہے. آج کی ینگر جنریشن صرف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی اناؤنسمنٹ نہیں سننا چاہتی, وہ ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹیبلٹی اور میننگ فل پارٹیسپیشن بھی ڈیمانڈ کرتی ہے. لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے, بجلی کا بل کہاں سے دیں, یہ نااہل حکمران عیاشیوں میں مصروف ہیں. وہ ملک مخالف ایجنڈے کی تحریک کا نام دے رہے ہیں کہ یہ کسی باہر سے فنڈنگ لیتے ہیں اور ملک مخالف ایجنڈے کی. کیا بجلی کے ٹیکسز کے اوپر بات کرنا ملک مخالف ایجنڈا ہے؟ کیا 2 وقت کی سوکھی روٹی کے حوالے سے بات کرنا ملک مخالف ایجنڈا ہے؟ کیا اپنی ریاست کے رائٹس کی بات کرنا ملک مخالف ایجنڈا ہے؟ تو ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں یہ ملک مخالف ایجنڈا نہیں ہے. ملک مخالف ایجنڈا یہ ہے جو تم اسلام آباد اور یہ مظفر آباد کے حکمرانوں میں جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کے لوگوں کے ٹیکسوں سے عیاشیاں کرتے ہو اور لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو, یہ ملک مخالف ایجنڈا ہے. گورنمنٹ کا پوزیشن یہ ہے کہ پچھلے کئی ایگریمنٹس کے پوائنٹس امپلیمنٹیشن فیز میں ہیں. آفیشیل کلیمز کے مطابق 177 FIRs وڈرا کیے گئے ہیں اور کئی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز پر کام جاری ہے. حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے جو ایک کمیٹی بنی اور اس کے ساتھ ہمارے ڈائلاگ ہوا اور ایک معاہدہ سائن ہوا. اس معاہدے کے اندر ایک ہمارا بینک شیڈیول کے علاوہ JK بینک کا باقی جتنے بھی ہمارے اس ایگریمنٹ کے اندر جو مطالبات تھے اس پہ حکومت نے اس وقت جو ہے اس کمیٹی نے 3 ماہ کا وقت مانگا تھا, جو 3 جنوری کو مکمل ہو چکا تھا. 3 جنوری سے 25 فروری تک ہم نے ان کو تھوڑا سا گیپ دیا کہ شاید حکومت جو ہے, کیونکہ ان کے دعوے تھے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں پہ عمل درآمد جو چیزیں پروسیس کے اندر ہیں ڈیلے کرتے رہے چیزوں کو, اور محض جو ہے اعلانات کرتے رہے کہ ہم نے یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا. پریکٹیکلی جو ہے جزوی طور پر ہیلتھ کارڈ کو جو ہے اس کو ایکٹیو کیا گیا, باقی کسی چیز پہ عمل درآمد نہ کیا گیا. آج اصل سوال پروٹیسٹ کے سائز یا ٹرن آؤٹ کا نہیں, بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا انسٹیٹیوشنز اور پبلک کے درمیان اب بھی سگنیفیکنٹ گیپ موجود ہے. اسی لیے موومنٹ اپنا مومنٹم برقرار رکھے ہوئے ہے. ممکن ہے کہ ہسٹری 9 جون 2026 کو صرف ایک سٹرائک کال کے طور پر یاد نہ رکھے, بلکہ اس مومنٹ کے طور پر یاد رکھے جب پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سوک پالیٹکس نے ایک نیا موڑ لیا اور عوام نے اکانومک ریلیف کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی, ریپرزنٹیشن اور ٹرانسپیرنٹ گورننس کا مطالبہ بھی کر دیا. تاریخ اکثر آوازوں کے خاموشی پر ڈومیننٹ ہونے کی مومنٹس کو ہی یاد کرتی ہے. شاید 9 جون پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا ایک ایسا مومنٹ بن کے رہ جائے گا جب خاموشی ٹوٹے گی اور آوازیں دنیا کو سنائی دیں گی. ویکلی پوڈ کاسٹ سیریز چناروں کے سائے